بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام ابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 151 سے درس کا آغاز ہے۔ نہایت ہی اہم اور اعلیٰ درس ہے، توجہ سے سنیں۔ آپ کے اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خصوصیت کے ساتھ آپ عورتوں کو بڑی ہی محبت اور ناصحانہ انداز میں شریعت کا پیغام دینا ہے کہ آپ ہی ہماری شریعت کی حقیقی اور اصلی پہچان ہو۔ ہماری حیثیت بات کی ہے۔ بڑی ذمہ داری کا جملہ اس لیے میں بول رہا ہوں کہ چونکہ آپ ہی کی جنس کی کچھ زرخرید عورتیں آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کے پرسنل لا پر اور آپ کی شریعت پر اور آپ کے قانون پر دھاندلی مکمل طور پر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ خصوصیت کے ساتھ آج رات کا میں نے ایک ڈیبیٹ دیکھا۔ وہ ڈیبیٹ کا ہے، وہ جھگڑے کی جگہ ہے۔ محادثہ اور گفتگو اور اپنی رائے رکھنے کے لیے کسی جگہ کو منتخب کرنا اچھی چیز ہے، لیکن وہ جھگڑا کا روپ لے لے، دھسانے والا پہلو ہو، دبانے والا پہلو ہو، یہ تو بہت بڑی سازش ہے یہودیوں کی۔ آج اصل ایک بات جو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بولنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے حوالے سے کہا گیا کہ صرف قرآن آل ان آل مسلم پرسنل لا ہو سکتا ہے، باقی سب انسان کا کلام ہے اور انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ بہت تکلیف ہوئی سن کر کے، اور واقعی کہوں تو دل سے یہ آہ نکلی کہ کہیں عذاب الہی نہ آ جائے، کیونکہ قرآن کے بعد اگر ڈائریکٹ کسی کتاب کا تصور ہے تو وہ آپ کے اور ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان یعنی آپ کی ذات پاک سے ریلیٹڈ پہلو، یعنی دوسرے لفظ میں حدیث کا تصور ہے۔ کوئی مولوی صاحب تھے بیچارے، وہ بولنے کی کوشش بھی کرے تو صاف کہہ دیے نہیں قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں، قرآن بس آل ان آل، قرآن سب بہترین ہے، قرآن ہی ہے اصل ہے، قرآن ہی۔ اس طرح سے بول کر کے کس طرح سے خود قرآن کا اپمان کیا گیا ہے، خود قرآن کا مطلب کہ انسلٹی اور اس کی بے عزتی کی گئی ہے، کیسے آپ دیکھیں۔ آپ ذرا توجہ سے بتائیے کہ قرآن کو قرآن ہونے کا جو شرف ہے، کیا ہم اپنے نبی کو اگر سامنے سے ہٹا دیں تو قرآن قرآن رہے گا؟ یعنی قرآن پاک جو کانسٹیٹیوشن کی شکل میں ہمارے پاس ہے، یہ آپ کے اور ہمارے نبی محمد عربی نے کہا کہ یہ قرآن ہے، تب نہ یہ قرآن آپ نے مانا۔ قرآن اللہ پاک نے ہم پر نازل نہیں فرمایا، آپ کے اور ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اب جب نبی پر نازل فرمایا تو اب نبی پر بھروسہ کیے بغیر کیسے قرآن کو آپ مان سکتے ہیں؟ نبی کو اگر سامنے سے ہٹا دیں تو کون سی مطلب چیز ہے جو بیس بنے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟
اللہ کے کلام ہونے کی کیا اتھارٹی ہے، کیا شیورٹی ہے، کیا بیس ہے، کیا بنیاد ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ محمد عربی نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے ہم نے مان لیا کہ اللہ کا کلام ہے۔ اب جن خاص طور سے شازیہ علمی ایک نام ہے، سنے ہوں گے، پروفیسر ہے کہیں کہ استغفر اللہ معاذ اللہ، پورا بال لہراتے ہوئے بک بک کرتی رہتی، اتنا خراب لگتا ہے۔ اور قرآن 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 مطلب 100 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ تو ضرور بولتی ہوگی قرآن 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 پرسنل لا ہے، قرآن قانون ہے، قرآن ہی لا ہے، سب کچھ قرآن ہے۔ اس طرح سے بول کر کے جانتے ہیں اس کو مطلب یہ کیوں بول رہی ہے؟ آپ ہم نے قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اور وہ یہودی مطلب یہودی سازش کے تحت کام کر رہی ہے۔ وہ سمجھ رہی ہے کہ آپ لوگ پڑھتے نہیں، ہم لوگ پڑھتے نہیں، تو آپ کی ہماری بات کو مطلب یہ کہ وہ ان کی بات کو آپ مان لیں گے۔ آپ اگر ریئل میں قرآن پڑھتی، الحمدو کے الف سے لے کے والناس کی سین تک، زندگی میں کبھی بھی ترجمہ کے ساتھ، ٹرانسلیشن کے ساتھ، یا درس میں جس طرح شریک ہونا تھا ہوتی، تو اس طرح کی بات وہ ہرگز نہیں کرتی۔ طلاق وغیرہ کے حوالے سے اس طرح سے وہ بات کی، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ بھائی 3 طلاق کو دیکھو ماں، 3 طلاق کو اگر فرض کیجئے ہم تھوڑی دیر کے لیے ہٹا بھی دیں، تو کیا 1 طلاق اچھی چیز ہوگی؟ 2 طلاق اچھی چیز ہوگی؟ 3 طلاق اگر غلط ہے تو 1 طلاق بھی تو طلاق ہی ہے نا۔ ایسا تو نہیں کہ وہ بریانی ہے، وہ اچھی چیز ہے۔ طلاق طلاق ہے، چاہے 1 ہو یا 2 ہو۔ یہ بالکل قرآن پر اٹیک ہے، بالکل قرآن کو مطلب آج سے کچھ دن پہلے بھی شدھی سنگٹھن کے موقع سے ایسے ہی پرسنل اللہ پر اٹیک، یہ نکال دینا چاہیے، سلمان رشدی نے ایسے یہ آیتیں نکال دینی چاہیے، وہ آیتیں نکال دینی چاہیے، اس طرح کی حرکتیں قرآن پر۔ تو میں بس آج جو خصوصیت کے ساتھ درس دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا قرآن واقعی ہمارے لیے کافی ہے؟ کیا قرآن پاک سے ہم سارے مسائل حل کر لیں گے؟ تو اگر یہ جملہ محض جملہ ہے تب تو نادانی ہے، اور اگر یہ کچھ اس کے اندر ہے کہ ہاں واقعی ہم قرآن کو مانتے ہیں اور واقعی حقیقت میں مانتے ہیں، تو یہ جملہ نہایت ہی زہر ہے اور غلط ہے۔ کیوں؟ ایک چھوٹی سی بات، آپ الف لام میم پڑھتی ہیں آپ الحمدللہ، دنیا کے کسی بھی ٹرانسلیٹر نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ نہیں کیا، ٹرانسلیشن نہیں کیا، لیکن قرآن تو ہے۔ الف لام میم، الف لام را، ہا میم قاف عین سین، یہ قرآن ہے نا سب۔ اب قرآن تو ہے، اور دعویٰ ہے ان کا کہ قرآن ہی ہمارے لیے ہدایت ہے، تو بتائیے اس آیت سے کیا ہدایت ملی آپ کو؟ کیا آپ اس کو نکال کے ہٹا دیں؟ یہی ہے۔ یہ ریئلٹی کے ساتھ اگر آپ ہم سب پڑھتی سمجھتی، تو آج ان کو ہمت نہیں ہوتی پورے سوشل میڈیا پہ آ کر کے پورے اسلام کی پرچارک بننے کی، پورے اسلام کی مطلب ترجمانی، یا پورے اسلام کے بارے میں مطلب میں ہی سب سے بڑی اسلام والی ہوں۔ مولوی ملاؤں کو تو ایسا کری جیل ڈال دینا چاہیے، استغفر اللہ معاذ اللہ، کیونکہ وہ صحیح تشریح نہیں کر رہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے ماں کہ 12 سال 20 سال تک استاذوں کے ڈنٹے کھا کر، کیڑے والے چاول کو کھا کر کے ہم لوگ قرآن اور حدیث کے گرامر کو سیکھتے ہیں، اور یہ لوگ بس خالی ٹرانسلیشن اور انٹرنیٹ سے نکال کر کے اپنے لاجک اور اپنے سینس کو یوز کر کے قرآن کو سمجھتے ہیں۔ نہ ان کے پاس صحابہ کا تصور ہے، نہ تابعین کا خیال ہے، نہ ائمہ دین کی سوچ ہے، نہ بزرگان دین کی قربانیوں کا تصور ہے۔ یہ قرآن سکھانے چلی ہیں اور قرآن کے حوالے سے بول رہی ہیں۔ نہیں، کہیں پر بھی طلاق بدعت اس طرح کے لفظ بول کر کے آپ یہ بتائیے پورے قرآن میں کہیں پر بھی ایسا لفظ نہیں ہے طلاق بدعت۔ یہ لفظ یوز کرنا خود ایک بدعت ہے، طلاق بدعت کا ورڈ ہی نہیں ہے قرآن میں۔ تو پھر بتائیے یہ بدعت کا ورڈ یوز کر رہے اور پھر بول رہی کہ نہیں میں قرآن کو خالی مانتی ہوں، تو قرآن میں تو بدعت کا ورڈ ہے ہی نہیں، تو پھر کہاں ماننا پایا گیا؟ ماں اپنے سینس کو، اپنے لاجک کو اسٹرانگ بناؤ، قرآن کو سمجھنے کے لیے ٹائم نکالو۔ بہت دیکھ چکی نا ٹی وی، بہت دیکھ چکی ویڈیو، بہت ادھر ادھر کی باتیں کر لی،
ورنہ یاد رکھنا یہ قرآن کو اللہ پاک زبان دے گا میدان محشر میں، اور یہ قرآن تم سے سوال کرے گا کہ جب میرے سنویدھان ہونے پر آل ان آل تم میں سے نام کی مسلمان نے ریمارک کیا تو تم نے اس کا دفاع کیسے کیا، تم نے اس کا ڈیفنس کیا کیا؟ تم سے سوال ہوگا، کیونکہ یہ قرآن تمہارے لیے امانت بن کر کے ہے یہاں۔ اس امانت کی اگر رکشا اور حفاظت نہیں کرو گی تو پوچھ لے گا، یہ قرآن خود اپنی زبان سے میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں پوچھے گا، نہیں جواب دے سکتی۔ ایک تو بات یہ بتانا کہ یہ سوشل میڈیا پر یہ عورتیں آ کر کے بال لہرا کر کے چیخ چلا کر کے، یا اللہ جس کی آواز بھی عورت، میں روز مطلب ہر ہفتہ آتا ہوں، ہر جگہ جلسے جلوس میں ہم لوگ بولتے ہیں زور سے درود شریف پڑھیے اور زور سے پڑھیے، لیکن آپ کو کیا بولتا ہوں؟ دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجئے۔ بتائیے تو درود شریف پڑھنے بولتا ہوں اور کہتا ہوں دھیرے دھیرے پڑھ لیجئے۔ جانتی ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی آواز بھی عورت ہے، آپ کی آواز بھی عورت ہے۔ آپ ذرا سوچئے، دین سیکھ رہی ہیں، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ بیٹھی ہیں، الحمدللہ کوئی خطرہ اور کوئی یہاں پر ٹینشن کا مسئلہ نہیں ہے، سب اچھے اچھے ماحول ہیں۔ ایسے عالم میں بھی قرآن کی ریئلٹی اس طرح ہم سیکھ رہے ہیں الحمدللہ، اور وہ دیکھیے کچھ نہیں جانتی ہے، اور قرآن قرآن خالی قرآن کا لفظ بول کر کے۔ میں نے بس کمنٹ میں یہ جملہ لکھا ہے کہ پورے قرآن میں کہیں پر بھی دکھا دو شاذیہ علمی کہ طلاق بدعت کا تذکرہ ہو، اور جب قرآن میں طلاق بدعت کا تذکرہ نہیں ہے تو پھر قرآن کہاں سے تمہارے لیے آل ان آل ہوا؟ بدعت کا تصور تو حدیث نے دیا ہے۔ اسی طرح طلاق احسن، طلاق حسن، یہ سب جو جملہ بول رہی ہے، یہ حسن احسن، میں بتاؤں طلاق کبھی حسن ہو ہی نہیں سکتا۔ حسن بولے تو اچھا، اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، تو حسن کیسے ہوگا وہ؟ اچھی چیز کیسے ہوگی وہ؟ لیکن اس کوانٹیٹی کو یا اس قسم کو جو قسم نکالا ہے یہ بھی حدیث ہی کے حوالے سے نکالا ہے کہ جب مطلب یہ کہ پریشانی کا معاملہ ہو تو سلوشن کے لیے یہ سب کوالٹی ہے، یہ سب پہلو ہے۔ آپ جب اتنا سمجھ گئی الحمدللہ 10 منٹ کے اندر، تو آپ باخبر ہو گئی ہوں گی۔ نیٹ پر آپ دیکھتی ہیں تو دیکھیے، لیکن آپ کو اسٹرانگ ہونا ہے دین سیکھنے کے لیے، ریئلٹی سیکھنے کے لیے، گرامر سیکھنے کے لیے، تب آپ کے ذریعے ہی سے ہم ان کو جواب دے سکتے، کیونکہ وہ عورت ہیں، ہم کھل کر کے نہیں جواب دے سکتے۔ آپ سیکھیے، آپ کو جواب دینا ہے۔ آپ اپنے اندر ٹیلنٹ، اپنی قابلیت کو استعمال کیجئے، اپنے سینس اور دماغ کو صحیح استعمال کیجئے۔ ماں، یہ 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال کی زندگی فانی ہے، قبر ہی سے شروع ہو جائیں گے قرآن کا آپ سے حساب لیا جانا، قبر ہی سے شروع ہو جائیں گے دین مذہب کا حساب لیا جانا۔ دنیا کا کوئی بھی آپ کا ظاہری طور پر جو کچھ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، لیکن دین کے معاملے میں کوئی کرپشن ہے تو معاف نہیں کرے گا اللہ، دھیان دیجئے۔ بہت بڑا کرپشن آپ کے لیے یہی ہے، بہت بڑا ریمارک آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ ہی کے جنس کی، نام کی مسلمان ہو کر کھل کر کہہ رہی ہے کہ نہیں، ہم قرآن کے سامنے حدیث کو بھی نہیں مانتے، صاف بول رہی۔ برات کا ڈیوائڈ سنیے آپ ان کا، قرآن کے سامنے ہم حدیث کو بھی نہیں مانتے۔ مولانا چیخ چیخ کر بول رہے ہیں، ایسا کیسے بول سکتی ہے آپ؟ قرآن پاک حدیث کے بغیر سمجھ ہی میں نہیں آ سکتا، ورنہ الف لام میم کا ترجمہ بتاؤ، الف لام را کا ترجمہ بتاؤ۔ قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا حکم ہے اور طریقہ بتاؤ، قرآن پاک میں نکاح کا حکم ہے، الفاظ بتاؤ، قرآن پاک میں ساری چیزیں ہیں مجمل اور شارٹلی انداز میں، تفصیل حدیث کو کہتے ہیں، اس کا ڈیٹیل حدیث ہے۔ تو آپ ڈیٹیل جب حدیث ہے تو تم جو ڈیوائڈ کر رہے ہو، ڈیٹیل کر رہی ہو نا، اور ڈیٹیل یہ حدیث کرتی ہے۔ خود ان کے جملے بولے میں کہ طلاق حسن، طلاق احسن، طلاق بدعت، یہ سب ڈیٹیل سے ہے طلاق کے، اور قرآن میں صرف طلاق ہے، 1 طلاق 2 طلاق 3 طلاق، سورہ طلاق، یہ سب طلاق کا تذکرہ ہے، یہ کوانٹیٹی قرآن میں نہیں۔ تو آپ باخبر ہو گئی ہوں گی وہ چیخ اور چلا کر کے کیوں، آپ سمجھ رہی ہیں کہ یہ سب پلان کے تحت ان کو لایا جاتا ہے، اور علماء کو، فقہا کو زیر کرنے کے لیے عورتوں کو آج یوز کیا جا رہا ہے ہر دور میں۔ ابھی خواجہ غریب نواز کا ماحول چل رہا ہے نا، خواجہ صاحب جب تشریف لائے تھے، ہر طرح سے جب قوم تھک گئی خواجہ صاحب کو زیر کرنے کے لیے، تو اب بس عورتوں کا استعمال کرنے کے لیے ان یہودی چال بازوں نے یہ کیا کہ جتنی بھی خوبصورت حسینائیں تھیں سب کو جمع کیا اور حضرت خواجہ معین الدین کے راستے میں کھڑا کر دیا اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ جب خواجہ معین الدین چلے
تو چلانے لگی معین الدین تعال، اپنی طرف آؤ اپنی طرف آؤ، یعنی اپنی طرف لبھونے کے لیے پورا میک اپ کے ساتھ کھڑی تھی۔ خواجہ غریب نواز خاموش رہیں تو تحت الثری کی طرف دھیان ہو، نگاہ اٹھائے تو عرش اعظم کی طرف دھیان ہو۔ خواجہ صاحب اپنے چہرے کو نیچے کیے ہوئے جا رہے تھے، جب دیکھا کہ آدھی لڑکیوں کی قطار گزر گئی تو ساری لڑکیاں پریشان، ارے دیکھ بھی نہیں رہے ہیں۔ جب خوب چیخنے چلانے لگے تو نگاہ جب اٹھائے تو ساری لڑکیوں نے نہ یہ کہ اپنی طرف بلایا بلکہ ان کے قدم میں گر گئی، ان کے قدم میں گر کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لی۔ خیر وہ اللہ والے تھے۔ میں بتانے جا رہا ہوں کہ ہر دور میں صحیح پرچارک آف اسلام کے صحیح پرچارک کو ہر دور میں اس طرح کی لڑکیوں سے، عورتوں کے ذریعے سے اس طرح کیا گیا، اور جواب دینے کے لیے بھی الحمدللہ رابعہ بصریہ پیدا ہوئی ہے۔ جواب دینے کے لیے آپ ہی ماؤں میں سے جنم لینے والی بیٹیاں ہیں ہماری الحمدللہ۔ اس لیے ماں ہم بڑے اعتماد اور بھروسے سے آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ایسی یہودی چال باز لڑکیوں اور عورتوں کو جواب دینے کے لیے آپ تیار رہو کہ ہم اپنے مسلم پرسن اللہ پر واقعی ہمارے لیے اسلام اور قرآن کافی ہے، لیکن یہ کافی ہونے کا علم محمد عربی دیں گے تو کافی۔ حدیث بتائے گی کہ کیا ہے۔ ہمارے ماں باپ شادی کرتے ہیں، قرآن میں صرف ہے نکاح کرو، صرف ہے نکاح کرو۔ قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ ایجاب اسے کہتے ہیں، قبول اسے کہتے ہیں، مہر کا تصور یہ ہے، اتنا باندھنا، اتنا نہیں باندھنا، اتنی کوانٹیٹی ہے، یہ سب تشریح اسلام میں ہے، مطلب حدیث پاک میں۔ بڑا افسوس ہوا، ہنستے ہنستے رونا آ گیا مجھ کو کہ اگر ہم اس شازیہ سے پوچھ لیں کہ تمہاری شادی ہوئی، ہاں قرآن کے ذریعے سے ہوئی ہے یا حدیث کے ذریعے، اگر کہتی ہو قرآن کے ذریعے تو قرآن میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ قاضی صاحب ایسے بولے کہ بیٹی تیرا نکاح فلاں کے ساتھ ہو رہا ہے، تم نے قبول کیا؟ اب وہ جب تک نہیں بولے گی قبول کیا، نکاح ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ قرآن میں ہے ہی نہیں۔ قرآن میں ہے نکاح کرو، پارہ نمبر 4 میں، بس قبول کیا قاضی صاحب کے ذریعے سے یہ ہے ہی نہیں، اور جب ہے ہی نہیں تو نکاح ہو چکا ہے۔ اب نکاح جب ہو چکا ہے تو قرآن کے ذریعے سے تم زندگی کاٹ رہی ہو اور قرآن کے ذریعے نکاح ہی نہیں ہوا، تو اب آپ بتاؤ تمہاری شادی کا مسئلہ کیا ہوا؟ لیکن چیخنے لگیں گی، چلانے لگیں گی، کیونکہ ان کو اسی لیے لایا ہی گیا ہے۔ وہ جو ٹی وی والے ہیں وہ سب اتنا چلاتے ہیں، بس ایک جواب دیجئے۔ ارے بھائی ایک شخص کھڑا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ آپ بتائیے آپ مرد ہیں یا عورت، ہاں یا نہیں کہیے۔ ارے ایسا کیسے ہوتا وا؟ اسد بابا بھی رات میں تھے، ایسا کیسے ہوتا ہے ہاں یا نہیں؟ جو چیز ڈیٹیل کو چاہتی ہے وہ ڈیٹیل کے بغیر، اب کوئی کہے کہ نہیں بغیر وضو کے نماز ہوتی یا نہیں، تو ہم کیسے بول دیں گے کہ نہیں ہوتی؟ نہیں، بغیر وضو کے نماز نہیں بھی ہوتی، اور ہوتی بھی نہیں ہوتی کب؟ جب پانی ہو اور وضو نہ کرو، اور ہوتی کب؟ جب پانی نہ ہو اور تیمم کرو۔ دیکھا آپ نے؟ اب ہاں یا نہیں پوچھے تو کیسے ہم جواب دے سکتے؟ جس میں ڈیٹیل ہو اس کو ڈیٹیل کیے بغیر نہیں کر سکتے۔ تو طلاق میں ڈیٹیل ہے، خود طلاق بدعت، طلاق حسن، طلاق احسن، یہ کوالٹی، یہ سب جو تشریحات ہیں قرآن میں کہیں پر بھی نہیں ہے، پورے قرآن میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ پھر کیسے یہ بول رہی ہیں کہ قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے؟ یہ بہت بڑی یہودیت ہے۔ ماں آپ الحمدللہ باخبر ہو چکی ہوں گی۔ کہنا یہ ہے کہ حدیث کے بغیر قرآن کی قرآنیت ثابت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو بھی اللہ پاک نے وحی فرمایا ہے۔ سورہ نجم میں دیکھیں، قرآن ہی میں ہے، اب میں دلیل دے رہا ہوں، دھیان دینا۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، یہ وہی بولتے ہیں جو اللہ کی وحی ہوا کرتی۔ تو اب نبی کی بولی ہی کو تو حدیث کہتی ہو نا، تو نبی کی بولی جب حدیث ہے تو پھر نبی کی بولی کی حدیث اور نبی کی بولی کو اللہ وحی فرما رہا ہے، تو اس بولی کو قرآن نے خود عظمت دے دی ہے۔ تو اب کیسے کہہ سکتے کہ یہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے اور نبی کو چھوڑ دیں، جبکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ نبی کی بولی بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ قرآن میں دیکھا آپ نے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تمہیں اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے اور رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے، یہ قرآن ہی کہہ رہا۔ تو کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ صرف ہمارے لیے قرآن اور اللہ کافی ہے اور رسول کی ہمیں ضرورت نہیں؟ قرآن نے جب خود ضرورت رسول کو پیش کیا
سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، قرآن کہہ رہا رسول جو تمہیں دے وہ لو اور رسول جس سے روکے اس سے رکو۔ بتائیے تو، یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن جو تمہیں دے لو، قرآن جو تمہیں روکے اس سے رکو، نہیں، قرآن کہہ رہا رسول کے پاس جاؤ، وہ جو کہیں گے وہ ماننا، وہ جو کہیں گے وہ نہیں ماننا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جاؤ رسول کی بارگاہ میں، اور یہ کہہ رہے نہیں ہم نہیں جائیں گے حدیث کے پاس، ہم نہیں جائیں گے عمر کے پاس، ہم نہیں جائیں گے وہ ان سب کے پاس، کسی کے پاس ہم نہیں جائیں گے، قرآن بس کہہ دیا ہے۔ کیسے کہہ دیا ہے قرآن؟ قرآن قاف را الف نون کا نام نہیں ہے ماں، قرآن 6666 آیتوں کا نام ہے، اس کی ہر آیتوں کا شان نزول نبی ہے، نبی کے بغیر قرآن ہی نہیں ہے، ہم پر آپ پر نہیں اترا، اللہ کے رسول پر اترا ہے، اور جب ضرورت پڑی نبی کو تب اترا ہے۔ ان سے پوچھئے تبت یدا ابو لہب کب اترا ہے، اور اس سے کون سا مسئلہ نکلتا، کون سا سنویدھان نکلتا، کون سا قانون نکلتا؟ تبت یدا ابو لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتبا، اور ابو لہب بھی ہلاک ہو جائے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کا مال اور اس کی کمائی اسے بے نیاز نہیں کر سکتی، سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ ایسی آگ میں لپٹ والی آگ میں داخل ہوگا، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جو لکڑی کا بوجھ اٹھانے والی وہ بھی جائے گی۔ اب آپ بتائیے، اس میں تو ابو لہب کی تردید ہو رہی ہے، ابو لہب کی مذمت ہو رہی ہے، ابو لہب کی بیوی کی مذمت ہو رہی ہے، اس سے کون سا سنویدھان نکلا بتاؤ تو، کون سا قانون نکلا؟ پوچھو شاذ علمی سے۔ قرآن کہہ رہے ہیں، تو اس پورے سورہ میں جو قرآن کی ایک پوری سورت ہے، سورہ نمبر 111 پوری سورت ہے، اس سورت میں صرف ابو لہب کا رد ہے، اور جانتی ہو کیوں رد ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ قرآن کے خلاف بولا تھا، اس لیے کہ وہ محمد کے خلاف بولا تھا، نبی کے خلاف بولا، قرآن نے اس کا ڈیفینس کیا، آج پورا سورہ چمک رہا ہے۔ جانتی ہو اس سے کتنا سمجھ میں آیا؟ قرآن وہ ہے قرآن جو نبی کا دفاع کرے، نہ کہ قرآن نبی کو چھوڑ کر کے قرآن کا نعرہ لگا جائے، بلکہ قرآن اس وقت تک ہو سکتا ہی نہیں جب تک کہ نبی کو سامنے نہ رکھا جائے۔ قرآن پورا جمال اور کمال مصطفیٰ ہے، اس لیے اس طرح کی سازش سے آپ کو بچنا ہے۔ یہ دنیاوی تعلیم، LLB ایڈوکیٹ وغیرہ، یہ وہ انسن پڑھ لینے سے تم حقیقت میں اسلام نہیں جانتے، پرچارک تو بہت بڑی بات، جانتے نہیں، کیونکہ جب گردنیں کٹی ہیں تب قرآن بچا ہے، حسین کی شہادت ہوئی ہے تب قرآن بچا ہے۔ یزید بھی تو نماز پڑھتا تھا نا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، ماں بڑی محبت سے بول رہا ہوں، دیکھنا کوشش کرنا، یہ کبھی شاہ رخ پر بات کیوں نہیں کرتے یہ لوگ؟ سلمان خان پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ عامر خان پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ سیف علی خان پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ دھیان دینا۔ شاہ نواز حسین پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ عباس نقوی پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہمارے اسد وواحی کو ٹارگٹ کیوں بنائے ہوئے؟ یہ علماء اور فقہاء جو حکومت کے خلاف ہیں یا شریعت کے اوپر جو لوگ ریمارک کر رہے ہیں ان کے خلاف جو ہیں، انہی کے خلاف کیوں بولتے؟ اگر اس کو مسلمان سے تکلیف ہے تو شاہ نواز بھی تو مسلمان ہے نا ان کے نزدیک، عباس نقوی بھی مسلمان ہے، سلمان اور شاہ رخ، عامر، یہ سب، سیف علی خان، سب مسلمان ہیں، لیکن جانتی ہو ان کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے کہ سیف علی خان نے بھی ہندو سے شادی کیا، عامر خان نے بھی ہندو سے شادی کیا، عباس نقوی نے بھی ہندو سے شادی کیا، شاہ رخ خان نے بھی ہندو سے شادی کیا، تو یہ سب مشرک سے شادی کیے ہوئے ہیں۔ اور قرآن پاک سنو، اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمننا، اللہ پاک فرماتا ہے اے لوگو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 میں، کہ مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اب آپ غور کرنا، میں جو ایک لطیف اشارہ دے رہا ہوں وہ یہ ہے، ان کے خلاف بولیں گے تو پھر ان کی بیوی سامنے آ جائیں گی، اور وہ تو مشرک ہیں، وہ تو کافر ہیں، اس لیے ان کے خلاف نہیں بولیں گے۔ کن کے خلاف بولیں گے؟ الحمدللہ آج تک الحمدللہ اسد بابا کے خاندان کی کوئی عورت سامنے نہیں آئی، الحمدللہ ان کے خلاف بولیں گے، ان کے خلاف بولیں گے۔ علماء اور فقہاء کی وہ بیویاں نہیں آ رہی ہیں، ان کے خلاف بولیں گے۔ تو گویا یہ چاہتے ہیں کہ مغربیت پھیلے، یہ چاہتے ہیں کہ جہالت پھیلے۔ پوچھئے شازیہ علمی سے، کیا رائے ہے تمہاری شاہ رخ خان کے بارے میں؟ کیا رائے ہے عباس نقوی کے بارے میں؟
قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 میں، جو تمہارے لیے سنویدھان ہے نا، قرآن ہی ہے عالی نال، تو اس نے جب مشرک سے شادی کیا تم فتویٰ دو. جیسے تم ہم سے پوچھ رہے ہو 3 طلاق کو تم کہتے کیا، 3 طلاق کو نکالنے کی بات کرتے کیا، طلاق بدعت کی کہتے نہیں کہتے، کہتے نہیں کہتے، ہمیں کیا مطلب یہ کہ کہتے نہیں کہتے؟ ہم بلیور ہیں، ہم فالوور ہیں، ہم مقنن نہیں ہیں، ہم قانون داں اور قانون ساز نہیں ہے. قانون بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور جس کے ذریعے سے ملا ہے وہ محمد عربی. وہ قانون بن چکا ہے، ہم صرف قانون کو فالو کر رہے ہیں. 1400 برس کے بعد تمہیں عورتوں کی فکر ہوئی ہے. جب عورتیں اپنے بیٹوں کے لیے بلک رہی تھی، جب حسین کی شہادت کا مسئلہ آیا ہوگا تو فاطمہ رو رہی ہوگی، اس وقت کہاں گئی تھی تمہاری عورت کی نسوانیت؟ کہاں گئی تھی؟ جب گردنیں کٹی، جب شہربانوں کا سہاگ لٹا گیا، جب زینب کے بھائی بلک رہے تھے، وہ سب وقت میں کہاں گئی؟ ان کے بارے میں کیوں نہیں کرتی ہو؟ اور انہوں نے جب آنسو گرایا ہے تب قرآن بچا ہے، ان کے سہاگ لٹے ہیں تب جا کر قرآن بچا ہے. آج تمہیں فلم انڈسٹری کی لڑکیوں کے بارے میں اور چند 4-5 عورتوں کو پیسہ دے کر خرید کر کے میڈیا پر بلوا رہے ہو کہ ہم چاہتے ہیں کہ قانون بنے، قانون بنے. ہم ان عورتوں سے پوچھتے ہیں جن عورتوں پر اتیاچار ہوا ہے یا ان کے شوہروں نے ظلم کیا ہے، 3 طلاق دے دیا ہے، ان سے ہم پوچھتے ہیں ماں اگر وہ جیل چلا جائے تمہیں خوشی مل جائے گی؟ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ ان کو 10 سال کی جیل دینی چاہیے. ہم بول رہے ہیں، اسلام بول رہا کہ اس کو 10 سال کی جیل دو، تو کیا تمہارے کو سکون مل جاتا؟ مطلب یہ ہوا کہ تم کو دوسرے کی تکلیف میں سکون ہے، تو پھر تم نے تکلیف کا جواب دیا ہے. مطلب انسانیت تو یہ ہوتی کہ تکلیف میں صبر کرتی اور پھر تمہارا ایک جواب آٹومیٹک بن جاتا، لیکن تم کو اس نے تکلیف دیا اور اس تکلیف کا بدلہ تم نے تکلیف دیا. اور دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس نے طلاق دے دیا، 1 2 3 کہہ دیا، ٹھیک ہے، اسی پر ان کو تکلیف ہے، اس نے طلاق دے دیا. ہم کہتے ہیں کہ یہ طلاق نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے تم رہو گے ان کے ساتھ، رہو گے ان کے ساتھ، جاؤ رہو. ہم تھوڑی دیر کے لیے ظلم و بربریت کی بنیاد پر ہم چپ ہو سکتے ہیں، لیکن تمہیں مرنے کے بعد خدا کو جواب دینا ہے. تم خدا سے تو ڈرو. علماء اور فقہا پر انگلی اٹھا کر کے کیا بتانا چاہ رہے ہو؟ کیا خدا کو دھوکہ دے رہی ہو؟ طلاق کا مسئلہ حلال اور حرام سے ہے. اگر طلاق ہو جائے اور تم نے علماء اور فقہا کو پریشر ڈال کر طلاق نہ ہونے کا فتویٰ لے لیا تو علماء مجبور ہیں، خدا کی بارگاہ میں ساری اولاد ولد الزنا ہوگی اور ساری صحبتیں، سارے رشتے، سارے تعلقات حرام ہوں گے. تم خدا سے تو ڈرو. مسلمان میرے اوپر یا علماء پر ایمان لا کر نہیں، اللہ رسول پر ایمان لا کر ہوئی ہو، قرآن پر ایمان لا کر ہوئی ہو. تو قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 کے ذریعے سے یہ 221 دھیان میں رکھیے گا کہ اللہ پاک نے فرمایا اے مومنو مشرک سے شادی نہ کرنا، اور اے مشرک لڑکیوں تم بھی اے مومن لڑکیوں تم بھی کسی مشرک لڑکوں سے شادی نہ کرنا. یہ دونوں کو کنڈیشن دے دیا ہے، جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائیں، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. اور آج بھی سیف علی خان کی بیوی دیکھو کٹرینا ہے، یہ کرینا ہے، کون ہے پتہ نہیں، ہندو ہے اور فخر سے ایک دم پٹوڑی خاندان کی بہو ہے. استغفر اللہ معاذ، ان کے خلاف نہیں بولیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کروڑوں اربوں خربوں پیسے جو مل رہے ہیں ان سے، ٹیکس جو مل رہے ہیں ان سے. میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں ان لوگوں سے اور ایک بات کہ طلاق کے بارے میں اتنا کیوں چیخ رہے ہو؟ نکاح کے بارے میں ذرا چیخو، کیونکہ طلاق تو سیکنڈ آپشن ہے، نکاح پہلا آپشن ہے. اگر تمہیں واقعی ہماری بہنوں کی فکر ہے نا تو ہماری بہنوں کی مائیں جہیز کی وجہ سے قرضہ لے لے کر کے، جن کی عمر ابھی 45 سال ہے 75 سال کی دکھنے لگی ہے. کیوں؟ افسوس اور غم کی بنیاد پر کہ قرضہ کیسے پھیڑوں. اور جب شادی ہو جاتی تو 15 دن کے بعد پھر جو ہے جہیز کی ہراسانی شروع ہو جاتی ہے. تو شادی ہی کو آسان کر دو نا، ایسا قانون بناؤ. طلاق تو ایک سلوشن ہے یار. طلاق تو کوئی پیار کرنے والا کبھی طلاق نہیں دیتا، محبت کرنے والا طلاق نہیں دیتا. اور جانتی ہو اس شادی میں ہمیشہ محبت ہوتی جو شادی سادگی کے ساتھ ہوئی ہے، کیونکہ عورت بھی وفادار ہوتی، کیونکہ اس نے کچھ نہیں لیا ہے ہمارے باپ ماں سے تو خدمت نہ دوں تو کیا دوں.
اور ماں باپ بھی عزت اور رسپیکٹ سے، تو دونوں خاندان کی سمجھو شادی ہو جاتی ہے، بڑی محبت قائم رہتی ہے۔ تو اگر قانون ہی بنانا ہے تو شادی کا قانون بناؤ، نکاح کا قانون بناؤ، طلاق تو بعد کی چیزیں ہیں۔ ماں، آج کی آیت کریمہ اب سنو ترجمہ، اللہ کے رسول کا اسٹیٹس دیکھو، اللہ پاک فرماتا ہے لوگو ارسلنا فیکم رسولا منکم، تم میں سے ہم نے ایک رسول ایسا بھیجا ہے کہ یتلو علیکم آیاتنا، یہ شازیہ علمی قرآن کی تلاوت نہیں، وہ رسول تمہارے سامنے تلاوت کرتے ہیں۔ تو تمہارے پاس قرآن کی تلاوت سیکنڈ راؤنڈ کی ہے، پہلی تلاوت محمد عربی کی ہے۔ اگر اس تلاوت کے آئینے میں قرآن کی تلاوت ہوئی تب جا کر کے توحید ہے، نہیں تو یہ قرآن توحید نہیں بن سکتا۔ لوگ بولتے ہیں نہیں ہم اپنے سے، ہمارا کوئی استاذ نہیں ہے۔ واہ واہ، ذرا پیدا بھی ہو جاتے نا اپنے سے، پیدا بھی ہو جاتے اپنے سے، کوئی استاذ نہیں ہے۔ ایک قطرہ دودھ کا محتاج تھا، ماں نہیں پلاتی تو کب کا مر گیا ہوتا، ماں سینے سے نہیں لگاتی تو کب کا تو وجود میں نہیں آیا ہوتا۔ اور تو بات کرتا ہے فقہا اور محدثین اور علماء پر انگلی اٹھانے کی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ وہ نبی ہیں، یہ تلاوت کرتے ہیں ہماری آیتوں کی، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارے دل کو یہ صاف کرتے ہیں۔ نبی صاف کرتے ہیں، جن کا دل نبی سے صاف ہوگا وہ نبی کو کبھی نگلیکٹ نہیں کرے گی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے نبی دل کو صاف کرتے ہیں۔ ارے آج گھر میں کوئی سامنے، گھر کے سامنے جھاڑو دے دیتی ہے تو دل سے دعا نکلتی ہے، واہ کیا صاف کر کے گئی ہے، حالانکہ ہندو ہوتی ہے، ان کا کام ہی یہی ہے، لیکن ایک ظاہری صفائی کرنے والے کو دل سے دعا نکلتی ہے۔ یہ دل کی صفائی کرنے والے نبی ہیں۔ اور شازیہ علمی کہتی ہے کہ نہیں، نبی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ اس کا مطلب نبی کی صفائی کا اثر نہیں ہوا ہے۔ آپ کے اوپر اثر ہوا ہے تو الحمدللہ پڑھ لو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ نبی کتاب کو سکھائیں گے اور یہ نبی سنت کو سکھائیں گے۔ دیکھا آپ نے، آپ قرآن نہیں سیکھ سکتے، قرآن نبی سکھائیں گے تب آپ کو سیکھنا ہے۔ نبی سکھائیں گے، یعلمکم الکتاب، یہ نبی تمہیں سکھائیں گے کتاب اور حکمت، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور یہی نبی جو تم نہیں جانتی ہو جانتے ہو یہی نبی سکھائیں گے۔ معلوم کیا ہوا؟ قرآن اپنے ٹرانسلیشن، اپنے ترجمے، اپنے قانون، اپنے گرامر، اپنے سینس، اپنے لاجک سے نہیں سمجھنا، نبی کے سکھائے سے سمجھنا۔ تو اس کا مطلب نبی ہی قرآن کی تعلیم کا راز ہے، نبی ہی قرآن کے سکھانے کا راز ہے۔ نبی کو چھوڑ دیے قرآن نہیں سیکھ سکتے صاحب۔ لہذا جن لوگوں نے قرآن کو صرف یہ کہتے ہوئے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، نبی کی ضرورت نہیں، حدیث کی ضرورت نہیں، وہ در حقیقت بہت بڑے کفر کے دلدل میں ہیں، اس لیے کہ قرآن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی سامنے نہ ہو۔ آج کی یہ خصوصی گفتگو یاد رکھنا ماں، بڑے دل کی بات تھی جو رات میں نے سنا تھا، آپ تک پہنچا دیا ہے۔ آپ قابلیت پیدا کرو، آپ ترجمہ سیکھو، آپ ذرا کچھ سیکھو۔ الحمدللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہر عورت کا انشاءاللہ اسٹیٹمنٹ جائے سوشل میڈیا پر، آپ کوشش کرو انشاءاللہ۔ بہت کچھ ہو چکا 24 گھنٹے میں، مطلب ہم آپ کو 23 گھنٹہ دیتے ہیں کہ آپ گھر کے لیے چلو، 1 گھنٹہ آپ قرآن سیکھنے کے لیے اپنے سے بھی ٹرانسلیشن کی کتاب لاؤ اور سیکھو، اور موبائل کے ذریعے سے ریکارڈ کر کے سیکھو، ڈیبیٹ ان کی دیکھو اور ان کا جواب خود دینے کی کوشش کرو۔ ایسے تھوڑا تھوڑا دیوار سے بات کرو، دیوار سے بات کرو اور دیکھو کہ یہ قرآن کے خلاف بول رہی ہے اور تم اس کا جواب دے رہے ہو، تب انشاءاللہ ٹیلنٹ اور قابلیت پیدا ہوگی۔ اب نہیں ہوگی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سیکھ کر کے آپ کو تو جنت مل جائے گی لیکن آپ اپنی بہنوں کو نہیں بچا پاؤ گی، نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ نسلوں کو آباد کرنا ہے تو آپ کو پرچارک بننا ہوگا، آپ کو ایکسپلینر بننا ہوگا، کیونکہ ان کا جواب دینے کے لیے اب کوئی رابعہ بصریہ پیدا نہیں ہوگی، آپ ہی ہیں ان کا جواب دینے کے لیے۔ بس اسی تصور سے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار آپ کو ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے رکھے۔ یہودیت کے تحت جن جن مسلمان نما عورتیں کام کر رہی ہیں مولا، ان سے ہماری بہو بیٹیوں کو، بہنوں کو محفوظ مامون فرما، اسلام کی ریئلٹی کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تیرا مذہب اسلام ہے، اس کی حفاظت فرما، قرآن ہے اس کی حفاظت فرما، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد کی بنیاد پر ہم نے تیرے اس کلام کو فالو کیا ہے، تجھے فالو کیا ہے مولا، سب کچھ فالو کیا ہے صرف محمد عربی کی بنیاد پر مولا۔ اس کو ہم کیسے چھوڑ سکتے، بلکہ ہم انہی کو پکڑے رہیں گے، باقی کچھ بھی چھوٹ جائے تو یہ ہے پکڑوانے والے مولا، ہم ان کو نہ چھوڑیں، ان کے دامن سے ہم وابستہ رہیں، یہی تیرا مقصد، یہی تیرا تقاضا ہے مولا، اسی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔
اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.